ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال مولانا علي بن محمد الهادي عليهما الصلاة والسلام: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وذوي النهى وعلام التقى وكشف الورى وورثة الأنبياء وحجج الله على الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة، ورحمة الله وبركاته۔ صلوات بر محمد رب ذوالجلال بحر بے کران علوم آل محمد سے اپنی پیاس بجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ان کی معرفت اور مودت اور عشق اور الفت سے ہمیں سیراب فرما، ایسی معرفت اور محبت عطا فرما جو ہمیں راہ حق اور لباس تقوی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا ہو۔ بانیان مجلس و حاضرین مجلس سے رب ذوالجلال اپنی عبادت قبول فرما۔ پورا عالم اسلام میں اور غیر اسلام میں موجودہ جو صورتحال لوگوں کی زندگی کی اور حیات کی مسائل ہیں، پروردگار اپنے بندوں پر اپنے رحمت سے رحمت کے باران نازل فرما۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت اور اپنی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے بارے میں الحمدللہ آپ ہر خطیب سے ہر مجلس میں ہر جشن میں سنتے بھی رہتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس زیارت کا جو اہم موضوع ہے، جو معین دن ہے، وہ آج کا دن ہے، کیونکہ جس امام معصوم سے اور ان کے علمی سمندر سے اس زیارت کی موتیاں بکھر گئی ہیں، وہ ذات مقدس امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت انہی امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے کہ راوی نے فرمایا فرزند رسول ایسی جامع زیارت مجھے تعلیم دیجیے کہ میں آپ کے آبا و اجداد کے اور اولاد کے جہاں بھی حاضری دوں وہاں میں زیارت پڑھ سکوں۔ تو یہ زیارت صادر ہوئی ہے امام علیہ السلام کی زبان سے، جس پر شرح لکھی ہے ہمارے استاد محترم آیت اللہ جوادی عمولی نے۔ میرے پاس موٹی 10 جلدوں میں ہے، زیارت کی آدھی حصے تک ابھی پہنچی ہے۔ کہاں تک؟ آدھا حصہ۔ کتنی جلدوں میں؟ 10 جلدوں میں۔ تو اگر یہ زیارت کمپلیٹ ہو جائے اس کی شرح، تو اس کی جلدیں بن جائیں گی 20 کم از کم، جیسے ان کی تفسیر آ رہی ہے 100 جلدوں میں۔ 50 جلدوں میں ابھی آ گئی ہے نصف سپہ قرآن تک۔ تو اتنی وسیع ایک طرح ہر لفظ پر انہوں نے ایک مستقل لیکچر لکھی ہے۔ جیسا مثلا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو پھر نبوت اور اہل بیت پر ایک مکمل کئی صفحات پر۔ وموضع الرسالہ، پورا پیراگراف نہیں، ایک جملہ یا ایک لفظ کے اوپر مکمل کئی صفحات پر تحقیقات لکھی ہیں۔ محبت الوحی، ایک الگ مستقل گفتگو۔ خزان العلم، الگ ایک مستقل گفتگو۔ منتہی الحلم، اس پر مستقل اسی طرح ایک ایسی شرح ہمارے وراثت آل محمد علیہ السلام میں ہے۔ انہی میں سے یہ بیچ کا حصہ جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کیا، السلام علیکم یا ائمۃ الہدی ومصابیح الدجی۔ ائمۃ الہدی، اگر اس زیارت میں اور کوئی لفظ نہ ہو، اگر ایک ہی یہ جملہ ہوتا تب بھی کافی تھا۔ ہدایت کے امام، پیشوایان، میرا سلام ہو اے پیشوایان ہدایت، اے ہدایت کے ہادیوں میرا سلام ہو آپ کے اوپر۔ لیکن یہاں لطف کی بات ہے کہ قید لگائی ہے، ائمہ صرف ائمہ نہیں ہے، ائمۃ الہدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں 2 قسم کے امام پائے جاتے ہیں، ائمۃ الکفر و ائمۃ الہدی۔ یہ خود ائمۃ الہدی بتانے سے اس قید سے جتنا ائمہ کفر ہے سارے کے سارے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ السلام علیکم یا ائمۃ الہادین، اے ہدایت یافتہ لوگوں کے امام۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ ہدایت کے امام، یہ دوسری تعبیر ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے امام، یہ اس تعبیر سے ہدایت کی تعبیر ائمۃ الہدی، خود ہدا کی تعبیر زیادہ گہری ہے۔ اس کی زندہ مثال زیارت وارث میں یا زیارت عاشورہ میں حضور مولا جا کے اب کیا فرماتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم۔ حرب کہتے ہیں جنگ، حارب ہوتا ہے جنگجو۔ تو آپ جنگ ہیں یا جنگجو ہیں؟ سوچئے، میں آپ سے پوچھوں، ہاں شاہ جی آپ کیا ہیں؟ جنگ ہیں؟ نہیں ہے نا، میرا نام مثلا جنگ نہیں ہے نا، میرے گھر والوں نے نام یہ رکھا ہے، جنگجو ہو سکتا ہوں۔ جہاد ہے یا مجاہد ہیں؟ مجاہد ہیں، جہاد تو نہیں ہوتا ہے۔ عادل ہیں یا عادل ہیں؟ کہا عادل تو ہو سکتا ہے، عادل نہیں۔ آپ عالم ہیں یا علم ہیں؟ عالم ہوں۔ آپ متقی ہیں یا تقوی ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں کہے کہ میں تقوی ہوں۔ عجیب تعبیرات ہیں۔ اب زیارت میں السلام علیکم انا حرب لمن حاربکم، میں جنگ ہوں، حاربہ سامنے والا جو آپ کے ساتھ جنگ کریں۔ کیوں؟ یہ مبالغہ ہے۔ حارب اگر ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جنگجو ہو کبھی نہ ہو، لیکن اگر حرب مکمل ہو تو اگر میں سوتے ہوئے حالت میں بھی ہوں تو جنگ کی حالت میں ہوں، چپ حالت میں بھی ہوں تو جنگ کی حالت میں ہوں، بول رہا ہوں تب بھی جنگ کی حالت میں ہوں دشمن کے مقابلے میں، سن رہا ہوں تب بھی حالت میں ہوں جنگ کے مقابلے میں۔ یعنی شیعہ ہم جنگ جہاد میں ہے۔ اب میرا ایک لیکچر تھا ابھی اٹک نکل پرسوں مہدویت کے بحث پر، کسی نے سوال کیا نیچے سے، 1.5 گھنٹے کا تھا، اگر وہ علم لگا ہے مسجد جمکران کے اوپر
کیا اعلان جنگ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم سب کے گھروں کو وہی علم لگا ہے، ہر شیعہ کا گھر مسجد جمکران ہے، ہر مومن کا گھر مسجد جمکران ہے، ہر مومن پر برسر پیکار ہے۔ 1400 سال سال سے یہ جنگ جاری ہے اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ صرف جمکران کی بات نہیں ہے، شیعہ یعنی انا حرب لمن، زیارت میں پڑھتے ہو انا حرب لمن حاربکم، یہ جنگ ہے، یہ علم ہے، یہ پرچم ہے۔ صلوات علیہ بلند آواز سے۔ تو یہاں بھی آپ ہادی ہیں یا ہدا ہیں؟ ہدایت یافتہ آدمی اس میں فاعل ہے۔ چلو تھوڑی دیر گرامر کی بھی بحث کر لوں۔ مصدر استعمال کم جگہوں پہ ہوتا ہے، مثلا آپ جہاد نہیں ہیں، آپ مجاہد ہیں، مجاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ کفر ائمۃ الکفر اور ہیں، ائمۃ الکافر اور ہیں، ائمۃ الہدا اور ائمۃ الہادی، ہدایت یافتہ لوگوں کے امام، خود ہدایت کے ہدا کے امام، فرق رکھتا ہے۔ ائمۃ الکفر اور ائمۃ الکافر، کافرون کے امام، پیشوا، لیڈر، اور کفر کے پیشوا، یہ زیادہ خطرناک ہے، کفر کے پیشوا یعنی مجسم کفر میں ڈوبا ہوا ہے وہ۔ تو جس طرح ائمۃ الکفر مکمل کفر کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اسی طرح ائمۃ الہدایہ مکمل وجود نور ہدایت کے اندر سرفراز ہوا ہے۔ ائمۃ الہدا ومصابیح الدجا، دجا تاریکی کو کہتے ہیں، مکمل گھپ اندھیرا جس میں آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں دجا، تاریکی۔ نہ آدمی کو دیکھ سکتا ہے، نہ راستہ نظر آئے، اور نہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنے جوتے بھی نظر نہیں آتے، کچھ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں گپ اندھیرا۔ اس اندھیرے کے آپ مصباح ہیں، آپ چراغ ہیں، مصابیح الہدا، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور چراغ کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تاریکی ہو، جہاں راستے کی ضرورت پڑے۔ یہ کون سا چراغ ہے؟ یہ چراغ، یہ سارا اس کو دیکھ کے ہمیں نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لگا یہ لائٹیں بند ہو مکمل تاریکی ہو جائے گی، نہ شاجی حاجی کو دیکھ سکے، نہ حاجی شاجی کو دیکھ سکے، نہ راستہ نظر آئے، نہ دیوار، سب کے دیوار ٹکرانی ایک دوسرے سے۔ یہ روشنی آ گئی، یہ روشنی، یہ مصابیح ہے، یہ مصابیح، مصباح ایک کو کہتے ہیں، مصابیح بہت سارے ہوتے ہیں، یہ مصابیح ہیں۔ ائمۃ الہدا، مصباح الہدا، ہاں مصابیح الدجا بھی ہے، مصابیح الہدا بھی ہے، مصابیح الدجا، تاریکی کے۔ یہ کون سی تاریکی ہے؟ یہ تاریکی نظر آئے گی تھوڑی دیر بعد اگر لائٹ بند ہو تو، لیکن ائمہ معصومین جس تاریکی کے امام ہیں، مصباح ہیں، فانوس ہیں، وہ نظر آسانی سے آنے والی نہیں ہے، جہل تاریکی ہیں تو ائمہ معصوم اس کے مصباح ہیں۔ شرک اگر تاریکی ہیں تو وہ اس کو دور کرنے کے مصباح ہیں، ظلم اگر تاریکی ہے تو وہ اس کے مصباح ہیں، منافقت اگر تاریکی ہے تو اس کو دور کرنے کے مصباح ہیں، حرام خوری اگر تاریکی ہے تو ائمہ معصومین اسی کو روشن کرنے کے مصباح ہیں۔ خود پرستی اور جتنے بھی دنیا کے مظالم ہیں، سب کو اگر تاریکی حساب کریں تو ان سب تاریکیوں کو دور کرنے کا ایک ہی گھرانہ ہے جو چراغ ہے، جو روشن ستارہ ہے۔ پھر مجبور ہوں کہ یعنی ان تمام اہم آپ کی توجہ کا نظر کروں ایک شعر کے اندر کہ میرے افق پہ ستاروں کی ذوفشانی ہے، میرے افق پہ ستاروں کی ذوفشانی ہے، وہ دوسروں کا فلک ہے جو کہکشاں کے بغیر۔ یہ جو دنیا کے مصباح ہیں یہ محدود، اسی امام باقر کو روشن کیا، مصباح ہو گیا، مسجد کو روشنی دی، مصباح ہو گیا، شہر کے قمقمے اور جتنے بھی گلیوں کی اسٹریٹ لائٹس ہے، مصباح یہ۔ لیکن جن کے عشق محبت کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، یہ مصباح جنت ہیں، یہ مصباح برزخ ہیں، یہ مصباح آخرت ہیں، مصباح دنیا و آخرت ہیں۔ پوری کائنات نے انہی سے نور لیا ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو انہی کا نور تھا۔ امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی، امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلا تھا نہ دنیا یہ بنی تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے
اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ نورانیت سب سے پہلے اس کائنات میں رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس فانوس کو روشن کیا ہے وہ نور آل محمد علیہ السلام، مصباح الہدا و مصابیح الدجا، مصباح الہدا ائمۃ الہدا و ورثۃ الانبیاء۔ میں نے بیچ میں کافی الفاظ چھوڑ دیے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت مفصل گفتگو ہے۔ و ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث۔ ہاں، ہر کسی کا کوئی خاص وارث ہوتا ہے۔ انسانوں میں عام وراثت کہتے ہی سب سے پہلے مصیبت یہ ہے کہ پراپرٹی ذہن میں آ جاتی ہے، ٹیکسی ہو، رکشہ ہو، پراپرٹی ہو، دکان ہو، کارپیٹ ہو، پھر اس پر ورثہ کا جھگڑا، تحصیلدار، مجسٹریٹ وغیرہ، یہ بس ہماری سوچ اس سے باہر نہیں جاتی ہے، وراثت الانبیاء۔ لیکن انبیاء کی وراثت تو کائنات کی وہ تمام فضیلتیں، اگر انبیاء کے پاس پراپرٹی اور دولت اللہ کی دی ہوئی دولت علم ہے تو ائمہ معصومین علم کے وارث ہیں، اگر حکمت ہے تو حکمت کے وارث ہیں، عصمت ہے تو عصمت کے وارث ہیں، شرافت ہے تو شرافت کے وارث ہیں، ہدایت ہے تو ہدایت کے وارث ہیں، تقوی ہے تو تقوی کے وارث ہیں۔ یہ وہ وراثت ہے، نہ اس میں چوری ہو سکتی ہے، نہ اس میں زنگ لگ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ ہاں، یہ وہ وراثت ہے۔ اور آل محمد علیہ السلام کے دروازے سے متمسک ہونے کا ہمیں یہ شرف حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گھر میں اس وراثت کی تعلیم دیں جو آل محمد نے لیا ہے۔ بیٹا میں نے آپ کو لندن میں پڑھایا ہے، بیٹا میں نے آپ کے لیے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنایا ہے، بیٹا میں نے آپ کے لیے اتنا اراضی بنائی ہے، بیٹا میں نے یہ وراثت کوئی بھی آدمی رکھ سکتا ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں، وراثت کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ جگا کے فجر کی نماز قضا نہیں کرانے کی عادت کرائی، اس سے بڑھ کے قیمتی وراثت نہیں ہو سکتی۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی بچہ خداحافظی کر کے جاتا ہے، واپس آ کے پہلے سلام کرتا ہے والدین کو، اس سے بڑھ کے وراثت نہیں ہو سکتی۔ ادب کی وراثت، اخلاق کی وراثت، ایمان کی وراثت، ہاں، یہ در اہل بیت کی یعنی جواہر پارے جو ہمیں ملنے چاہیے اور ہمیں کسب کرنا چاہیے، یہ وہ چیز ہے۔ ورثۃ الانبیاء و مصابیح الدجا و کہف الورا، کہف کہتے ہیں قلعے کو، مضبوط قلعہ جس میں اندر جانے کے بعد دشمن جتنا بھی پر خطر ہو، خطرناک ہو، ڈینجرس یعنی اٹیک ہو باہر سے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہف۔ ورا یعنی صرف ایک دو قبیلہ نہیں، صرف سنی شیعہ نہیں، پوری انسانیت۔ کیا کمال ہے، میں کیسے اس جملے کا حق ادا کروں؟ کہف الورا، آدم سے لے کے قیامت تک کے ہر انسان کی حفاظت کے ضامن ہیں، وہ قلعہ ہے، وہ ذات آل محمد علیہ السلام۔ وَعَلَامُ التُّقَى وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیا بات ہے، وَحُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ، اور انسانیت پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، کہاں پہ؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی حجت ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی حجت ہیں۔ اور حجت وہی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم جانے والوں سے، خود مسلمان بھی جہنم جائیں گے یقیناً، ہاں یہ یاد رکھیے گا، فلٹر ہو کے نکلنا ادھر سے۔ تو اندر جاتے ہو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا، بچانے والا نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں آیا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو پیش کرے گا، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ میرا بندہ، میں نے تجھے جنت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جنت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو اہل جنت، جنت کے سرداروں جیسے رہنما بھی دے کے پیدا کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں روکا جنت کی طرف جانے سے؟ کس چیز نے تمہیں روکا کمال کی طرف جانے سے اور زوال اور پستی کی طرف گئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں روکا رحمان کی طرف جانے سے اور شیطان کے پیروکار بن گئے ہو؟ مثال پیش کرے گا ائمہ معصومین کی، انہی کی پیروی کر لیتا انبیاء کے بعد۔ یہ حجت اللہ علی الخلق، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات علی بلند آواز۔
مسلمان کو کام خود اسلام کو زیادہ خطرہ تھا اگر آل محمد اگر نہ ہوتے. خود اسلام پر خطر دور میں اسلام فنا ہو جاتا. پر خطر دور میں اسلام فنا ہو جاتا. بنت احمد نے اسے گود میں پالا کہیے. بنت احمد نے اسلام کو بچایا ہے. تو جہاں اسلام کو خطرہ ہو، اگر ان موتیوں کو ظالم متوکل عباسی جیسے، ہارون رشید جیسے تخت پر مستی کے حال میں، اور امام علیہ السلام کو زندان کے اور سلاخوں کے تاریکی میں جب دین کی نصرت کی ضرورت پڑتی فوراً انہیں بلا لیتے. کیا انسان تھا یار. ہم اس کے اوپر فرعون کے اوپر تعجب کرتے ہیں، یہ کیسے اس سے ہو گیا انا ربکم الاعلی. یار اس سے بعد والے مسلمانوں نے جو کہا ہے وہ فرعون سے کئی گنا بدتر کیا ہے. عجیب نہیں ہے انسان کے لیے کہ جس کو زندان کے اندر زندگی بھر ہونا چاہیے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ فقط تخت پہ سر پہ رکھنا چاہیے وہ زندان کے اندر ہے. اور اس کی نسبت بھی دیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہے. مسلمان اس طرح کرتے تھے. ہاں اللہ نے بنی امیہ بنی عباسی اپنے اوپر سے ذمہ داری اتارنے کے لیے ظلم کی چکی کے اندر ائمہ معصومین کو ظلم کا نشانہ بنائے اور نسبت دے اللہ کے طرف. من جملہ انہی میں سے ایک یہ ہوا کہ ایک مسیحی کرسچین اس سے کوئی گناہ کی غلطی ہو گئی، کسی مسلمان یا غیر مسلمان عورت کے ساتھ زنا کیا، پکڑا گیا، سنگسار کا وقت آیا سزا دینے کی. میں بھی اونچا بول رہا ہوں یار، وہ بچے ہیں ان سے میں اونچا بول رہا ہوں، میری طرف دیکھو نا. اس کرسچین کو کیا سزا دیں؟ تو مفتی اعظم اہل سنت اس زمانے کے متوکل کے جو درباری مفتی تھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے. نہیں، معذرت چاہتا ہوں، اس نے اسلام لایا ہے. ہاں جب قتل کرنے کا وقت آیا سزا دینے کا، اس نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام کا اعلان کیا. اعظم کوفی فقیہ ہے اہل سنت، اپنے زمانے کا مفتی اعظم شیخ الحدیث. متوکل نے فتویٰ پوچھا کہ کیا کریں اس کو، آزاد کر دو، مسلمان ہو گیا. اسلام ہر قسم کے گناہ کو معاف کرا دیتا ہے. جب اسلام میں آیا، واقعاً اسلام آنے کے بعد نماز گزشتہ کفر کی حالت میں جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف ہو گئے. جتنے روزے نہیں رکھے ہیں معاف ہو گئے، حج نہیں کیا ہے معاف ہو گئے، ظلم کیا سارا معاف ہو گیا. اسلام لایا ہے. تو اسی پر استدلال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مفتی اہل سنت نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اسلام نے اس کو پاک کر دیا. بعض فقہاء نے مخالفت کی، اختلاف ہو گیا دربار میں. امام علیہ السلام کو متوکل نے خط لکھا کہ کیا کریں، کہا سنگسار اتنا مارو کہ مر جائے. دو فتویٰ ٹکرا گئے آپس میں، غدیر کی روشنی اور سقیفے کی تاریکی دونوں آمنے سامنے آ گئے. اب کس کی اوپر؟ وہ فقیہ درباری اور یہ امام اہل بیت علیہ السلام. تو مولا نے کہا کہ اس کو اتنا مارو کہ، اب بات کتنی اچھی ہے، اسلام لایا ہے، اسلام گزشتہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس نے توبہ کیا ہے، اس کو آزاد کر دو. کتنا اچھی بات ہے، سب کو پسند آئے گی تھوڑی دیر کے لیے ظاہری طور پر. مولا نے فرمایا نہیں، اس کو اتنا مارو، کوڑے مارو کہ مر جائے. سارے جتنے مفتی تھے سب اکٹھے ہو کے متوکل کے پاس، کہ علی بن محمد سے قرآن سے دلیل مانگو، ایسے نہیں چلے گا، اپنی طرف سے نہیں. عجیب لوگ ہیں یار، قرآن سے قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قرآن سے قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بارے میں آیت لے کے آؤ. لا حول ولا قوت. ان سے کہو کہ قرآن سے دلیل لے کے آئیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 84 اور 85 لے کے آئے. امام علیہ السلام نے ریفرنس دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. دیکھیں امام کا فتویٰ اور قرآن، یعنی گویا قرآن کے بارے میں بول رہا ہے، قرآن کی تائید کر رہا ہے. امام نے کہا نہیں، اس کو نہیں چھوڑو، اس نے ابھی اسلام لایا ہے نا. زنا جب کر رہا تھا تو کافر تھا، جب یعنی سزا کا وقت آیا تو اسلام لے کے آیا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ہے. مکمل لب و لہجہ قرآنی ہے امام علیہ السلام کی، ہماری جانیں فدا ہوں. فرمایا نہیں، اس کو معاف نہیں کرو. کیوں؟
قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یہ کافر لوگوں کی عادت ہے کہ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پہلے جب انہیں راحتی میں ہے، عیاشی میں ہے، انہیں اللہ یاد نہیں آتا، جب اللہ کا قہر و عذاب سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان۔ ہاں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب عذاب کی تلوار سر پہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، لٹکا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا مشرکین بھی مشرکین، اور جو پہلے جس کفر پہ ہم تھے ہم نے اس سے بھی انکار کر لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے جو فتویٰ دیا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، یہ ایمان کسی کام کا نہیں، کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا، اس اسلام نے کوئی گناہ اس سے گرایا نہیں ہے، معاف نہیں کرایا ہے، اس کو مار دیا کرو، اس لیے کہ وَرَأَوْا بَأْسَنَا، اور یہ ابھی عذاب کو دیکھ کر اس طرح اس نے بہانہ کیا ہے التی قد خلت سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسلام کب لانا ہے، کون سا اسلام قبول ہے، کس وقت کا اسلام قبول ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو فرعون کا بھی اسلام قبول ہو جاتا، اس نے بھی یہی کہا جب حضرت موسیٰ کا لشکر دریا سے کراس کیا، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے دریا میں داخل ہو گیا، جو ہی اس نے سیلاب میں بہنے کا ابھی وقت آ گیا، آمنا، ہم نے اس اللہ پہ بھی نہیں کہا، ہم نے اس خدا پہ ایمان لایا جس پر موسیٰ نے اسلام لایا، موسیٰ کے رب پہ ہم اسلام لا رہے ہیں، اگر وہ قبول ہو جاتا تو ان لوگوں کا بھی قبول ہو جاتا۔ ہاں، صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ یہ ہے قرآن ناطق، انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عجیب ہے، ایک مصر کا وہابی کا مناظرہ سن رہا تھا، کئی چینلوں سے جاہلوں نے ہاتھ میں اس نے وہابی مولوی نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا ہے اور شیعوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے شیعو ایھا الشیعہ القرآن عندنا، قرآن ہمارے پاس ہے۔ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، این اہل بیتکم، این امامکم المہدی، کدھر ہے امام مہدی؟ قرآن ادھر ہے ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس ہے، تمہارا اہل بیت میں سے کون ادھر ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تمہارا صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا ایھا الاحمق ایھا الجاہل ھذا سوال الجہلاء سوال الحمقاء، یہ بیوقوفوں کی بات ہے، روح القرآن امام مہدی کے پاس ہے، تمہارا ہاتھ خالی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ جو قرآن تمہارے پاس ہے واقعاً یعنی 100% اس پر تمہارا ایمان ہے، وہ نیزوں پر صفین کے نیزوں پہ اٹھائے ہوئے اس قرآن کی طرح۔ حقیقت قرآن عند اہل بیت، روح القرآن عند اہل بیت، مکمل قرآن اہل بیت اطہار کے پاس ہے، تمہارا ہاتھ خالی ہے، تمہاری ذہن اور تمہاری سوچ قرآن سے خالی ہے، نہ اہل بیت اطہار قرآن سے خالی ہے، تم خالی ہو قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی بند کرا دیا اس کے بعد، ہاں پرواہ نہیں، صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اور آپ نے سنا بھی ہے اور بار بار سنانا چاہتا کہ یاد ہو جائے، امام خمینی فرماتے ہیں لوگوں کو مطلب اہم مطالب ایک مرتبہ نہیں سناؤ، کئی مرتبہ سناؤ تاکہ یاد ہو جائے۔ یہ نہ کہو کہ مولانا صاحب وہ کل سنا تھا یہ ریپیٹ ہو گیا، جیسا کہ مثلا آغا شفا کے خطبے میں ایک مرتبہ پچھلے جمعے میں بات ہوئی تو بعد میں جب آپ نے یہ کہا کہ پچھلے جمعے بھی یہی بات ہوئی تھی، اب بھی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، یہی حسن ہے، ہاں یہی مقصد ہے۔ ہاں، متوکل نے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو نظر کیا جب میرا بیٹا شفایاب ہوگا تو میں درہم کثیر دے دوں گا۔ درہم کثیر کا مطلب ہے بہت زیادہ، عربی میں 3 سے اوپر کو کثیر کہتے ہیں، زیادہ، اللہ تعداد، 1 2 کم ہے، 3 سے اوپر کثیر، درہم کثیر لا تعداد، بہت زیادہ درہم دوں۔ نظر کیا، منت اللہ نے قبول کی، بیٹا شفایاب ہوا، اب جب یعنی عمل کرنے کا وقت آیا پریشان ہو گیا، کتنا درہم ادا کروں کہ میری نظر میری منت پوری ہوئی ہو، جو میرے اوپر قرض ہے وہ ادا ہوا ہو۔ ہر کسی نے کوئی الگ الگ فتویٰ دیا، جتنے مفتی فرقے تھے سب کا فتویٰ الگ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فتویٰ دیا
ایسا حکم صادر کیا، کسی کی سوچ میں نہیں، کتنا دے دوں؟ ہاں، آخر جب خود متوکل کے لیے مشکل پیش آئی، دوبارہ اسی مشکل کشا کو بلایا، اسی سفینۃ النجات کے دروازے پہ گیا، اسی قلعہ نجات کے دروازے پہ گیا، جا کے کہنے لگا کہ آپ ہی بتا دیں کہ میں، یعنی ہر کسی نے مجھے، مفتیوں نے مجھے الجھا دیا، مفتی کا کام ہی الجھانا ہوتا ہے، مجھے الجھا دیا ہے، آپ اس مسئلے کو میرے لیے حل کریں کہ میں اب کتنا درہم ادا کروں کہ میری نظر پوری ہو جائے۔ مولا نے بلا جھجک سوچ، یا جیسا ہم کرتے ہیں، کل میں توضیح المسائل دیکھ کے ہے نا آپ کو بتا دوں، کل یہ مطالعہ کر کے بتاؤں، تحقیق نہیں، فوراً کہا 83 درہم دے دو۔ اب کیا ربط ہے نظر کے ساتھ درہم کثیر اور 83 درہم؟ وہی واویلا دوبارہ شروع، غوغا۔ ہاں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے 83، یہ نہیں ہوگا، قرآن سے ان سے دلیل مانگو۔ فوراً آیت تلاوت کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے مواطن کثیرہ میں تمہاری مدد کی ہے۔ فرمایا ہم ائمہ اہل بیت کا اتفاق ہے کہ مواطن کثیرہ سے سیرت پیغمبر میں لڑی گئی 83 جنگیں ہیں، تو 83 جنگوں کے لیے اللہ نے کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں درہم کثیرہ بھی اسی کے مصداق بن سکتی ہے۔ مواطن کثیرہ، لفظ کثیرہ آیا زیادہ جگہوں پر، اس کا معنی ہے بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، تو اس نے نظر بھی یہی کی تھی، بہت سارے جگہوں پر میں اس طرح دوں گا، تو 83 درہم دے دی تو آپ کی نظر دے دو تو پورا ہو جائے۔ مجبور تھا، مان لیا، اور سب کے چھکے چھوٹ گئے جو جتنے امام کے مخالفت کر رہے تھے۔ ہاں، قرآن سے ان سے کہیں کہ آیت پیش کریں، فوراً آیت پیش کی۔ ہاں، میں بارہا کہا کرتا ہوں، میرا جملہ آپ کو یاد ہوگا، قرآن کہ یہ سنت ہے کہ جب محرم سامنے آتا ہے تو خزانہ کھول دیتا ہے، جب نامحرم سامنے آتا ہے تو پاسورڈ لگا دیتا ہے۔ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ کسی نے کہا ید، قرآن میں ہاتھ کاٹ دو، کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ ادھر سے باہر اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی، 4 حصے آپ کے ہاتھ کے، ادھر شانے سے کٹ جائے یہ بھی ہاتھ ہیں، شانے ادھر سے، اور فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وضو میں ہے نا ہاتھ دھو لو، تو یہ کوہنی سے دھوتے ہیں، یہ بھی ہاتھ ہے۔ اور مثلا یہ جو ہاتھ سے یعنی اپنا آپ کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے کھاتے ہیں، یہ بھی ہاتھ ہے۔ کسی نے کہا ادھر سے کاٹ دو، کسی نے کہا یہاں سے کاٹ دو، یہ فتاوا سارا۔ دوبارہ پریشانی کی حالت میں جہالت کی تاریکی نے گھٹنے ٹیک دیے علم کے روشنی کے سامنے۔ دوبارہ مولا سے، البتہ یہ امام النقیس سے یا ایک اور معصوم سے ہے، یہ تردد میری طرف سے ہے، مولا نے فرمایا کہ ہاتھ ادھر سے کاٹ دو، کہاں سے؟ انگلی سے۔ پھر واویلا، شور مچانا شروع کیا سب نے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ 2 آیتوں کے، قرآن کی 2 آیتوں کو ملانے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے نہیں کاٹ سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا ہے تو سجدے میں کیا رکھنا ہے؟ ہاتھ رکھنا ہے نا، 7 اعضاء رکھنا ہے، ان میں سے ایک ہاتھ ہے۔ اگر ہاتھ نہیں رکھو گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد یہاں تطبیق کیا ہے، بہت مشکل جگہ ہے یہ۔ مساجد یعنی حالت سجدے میں زمین پہ لگنے والی 7 چیزوں کو مساجد کا ہے۔ جبکہ آپ کے ذہن میں جب یہ آئے گا کہ یہ گھر، یہ مسجد امام صادق للہ، مسجد جامع الکوثر للہ، مسجد فیصل مسجد للہ، آپ کے ذہن میں یہ ہے نا، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ کسی کی فرشتوں کی بھی سوچ میں نہیں ہے کہ سجدے میں لگنے، حالت سجدے میں زمین پہ لگنے والے 7 اعضاء کو مساجد کہا گیا ہے، غیر از امام معصوم۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، حالت سجدے میں زمین پر لگنے والی چیزیں اللہ کی ہیں، تو اس میں ایک ہتھیلی بھی اللہ کی ہے، تو اللہ کے مال کو تصرف کیسے کر سکتے ہو؟ جب اللہ کی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے؟
لہٰذا جب ادھر سے کاٹو گے تو ید اس کے اوپر بھی صدق آتا ہے. لکھتے ہاتھ سے ہو، انگلی سے، لیکن کہتے ہو میں نے ہاتھ سے لکھا. کام انگلیوں نے کیا، کہتے ہو میں نے ہاتھ سے کیا. بس یہ بھی ہاتھ ہے. جب ادھر سے کاٹو گے تو 2 آیتوں پر عمل کیا. فَاقْتَوْا چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اور اللہ کے مساجد اور زمین پہ جھکتی ہیں یہ بھی محفوظ رہیں گی. یوں علوم آل محمد علیہ السلام دیتے تھے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اسی حوالے سے مشہور ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مروان یا ولید نے کہا کہ اس قرآن میں لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر سب کا ذکر ہے. صحیح بات ہے، صحیح ہے. بڑا چوڑا ہو گیا ابھی یہ کہ ایک ایسا سوال کروں کہ حسن ابن علی جواب نہ لا سکے. میرا سوال ہے، کہاں ہر چیز کا ذکر ہے؟ کہا ہاں. میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں. اگر ہے تو میری داڑھی نہیں ہے یا کم ہے اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، خوبصورت ہے، زیادہ ہے، اس کا ذکر ہے؟ کہا ہاں. بڑا لطف آئے گا. ہاں قرآن میں ہے. اب وہ پریشان کہ اس نہ کس سورے میں ہے، کس آیت میں ہے، کس پارے میں ہے. کم قرآن میں ہے. قرآن میں ہاں. مولانا نے فرمایا میں نے ہاں. مروان نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے. مولانا نے فرمایا میں نے تو دیکھا ہے. کہاں ہے؟ فوراً آیت تلاوت کی. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّتِي خَبُثَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. اللہ کی پاک سرزمین اذن الہی سے اچھی فصل اگاتی ہے، خبیث زمین پر فصلیں نہیں اگتی. یہ ہے قرآن اور اہل بیت. اسی کو کہا جاتا ہے انی تارکم، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں یہ منازل ہیں کئی، یعنی تعویل قرآن، تفسیر قرآن، تطبیق قرآن، لطائف قرآن، اشارات قرآن، حقائق قرآن. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یا ہمیں ولی ہونا پڑے گا، ہے نا، یا نبی ہونا پڑے گا، یا امام ہونا پڑے گا. یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ خود ہمارے لیے یہی چیزیں نہیں تھی. اس طرح تطبیق کرنا قرآن مجید کے اوپر. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز. اس کے باوجود اتنے اندھے تھے یہ بدبخت لوگ. وہ کمیت ابن سکیت شاعر اس کو بلا کے متوکل نے پوچھا کہ معتمد بھی اور منتصر بھی، متوکل کے دونوں بیٹے سامنے تھے، ہاں بتاؤ کہ یہ میرے 2 بیٹے آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا حسن و حسین؟ عجیب ہے، کیا ایمان اہل بیت پر، کیا سوچ، کیا یعنی پیغمبر پر، کس قسم کے تھے لوگ. یہ میرے دونوں بیٹے آپ کے لیے زیادہ پیارے ہیں یا حسن و حسین؟ جتنا تیش میں آ گیا وہ ابن سکیت جو مشہور شاعر تھا، کمال کا شاعر آل محمد کے شعراء آل محمد میں جتنے برجستہ ترین افراد تھے ان میں سے یہ بھی شامل. اٹھ کے کہنے لگا سنو، تمہارے بیٹے تو کجا، میرے مولا کے نوکر قمبر کے جوتی کے برابر جب تم خود نہیں ہو، ہاں پھر تمہارے بیٹے کس حسنے سے افضل ہو سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سام کو سر سے مارنا. کتنا ہنر استعمال کیا اس نے. اوپر سے شروع کرو. جب تم خود اپنا بتاؤ، تم ہے نا کتنے کلو ہو، میرے مولا کے غلام قمبر کے جوتی کے برابر تم نہیں ہو تو تمہارے بیٹے شہزادوں کے برابر ہو سکتے ہیں. کہا سزا دوں گا. سزا دو. حکم کیا کہ اس کی زبان کو گدی سے کھینچ کے کاٹ دو. کھانچی زبان جب کھینچی گئی تو شہید ہو گیا. بالکل وہی کام جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے لیکن جنہوں نے ایمان لایا جادوگروں نے ان کے ساتھ کیا، یہی یعنی تھے. تو اب وہ انا ربکم الاعلی ادھر کہنے والے، یہی.
معجزات الہی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ زندان. اس وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے میڈیا آپ کا، سوشل میڈیا آپ کا، دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے دن دناتے ہوئے ہم پھر رہے ہیں. کوئی ہمارا جلوس نہیں روک سکتا ہے، کوئی ہمارا آزاداری نہیں روک سکتا ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ آپ کے علماء شیعہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، پاکستان بھر میں، پنجاب بھر میں. شکر کرنا ہے. اور یہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہاں ظہور امام علیہ السلام کے آثار میں سے ہے. یہ ایک طالب علم بھی بہت سارا کچھ کام کر سکتا ہے آزادی سے جا کے. حجت خدا، ناطق قرآن، فرزند رسول، ائمۃ الہدیٰ کے مصادیق بند ہوا ہے کہاں پہ؟ چھاونی کے اندر جناب. 100% سیکورٹی ہے. سانس لینے پر بھی جاسوسی ہے، سانس لینے پر، ملاقاتوں پہ جاسوسی ہے. اب چونکہ حجت خدا ہے تو بندوں پر حجت ہے. اب وہ حجتیت ہی کیسی ہوگی جس کا امام سے رابطہ نہ ہو؟ کتنی ذمہ داریاں ہیں، الہی ذمہ داریاں. یونیورسٹی کی آل محمد کی یونیورسٹی کی جو بنا امام صادق علیہ السلام نے رکھی، اس کی حفاظت، اپنے وکیلوں کو بھیجنا پورا شہر میں. کہاں پہ؟ یمن، مصر، بغداد، بصرہ، اہواز، عرض کروں قم، آذربائیجان، اور اسی طرح مکہ، مدینہ، دا اسلامک ورلڈ. یہ لیڈر کہاں ہے؟ سامرہ، چھاونی کے اندر جاسوسی اوپر. آیا اس سختی نے امام کو اپنی الہی ذمہ داری سے روکا یا نور الہی پھر بھی روشنی دیتا رہا؟ ہاں روشنی دیتا رہا. مال جو قم والے اس وقت بھی انقلابی تھے، قم والے اپنے اونٹوں پر، سواریوں پر بہت سارا مال لے کے آئے. علم الہی سے مولا نے اپنے نمائندے کو بھیجا، جا کے ان سے کہو کہ یہ آنے کا ٹائم نہیں ہے، مال بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں، کہیے کہ واپس ہو جائے. لیکن وہ واپس ہو گئے. ان میں سے راوی نے کہا کہ ہم نے مال سنبھال کر رکھا. تو بعد میں امام نے پیغام بھیجا، مال کو اونٹوں پہ لاد کے ناقوں کو بلا ساروبان، یعنی مالک کے بغیر، ہمراہ کے بغیر آزاد چھوڑ دو. کدھر قم، کدھر سامرہ. یہ عجیب ہے، واقعی میں دنگ رہ گیا جب میں پڑھ رہا تھا کہ کمالات اور معجزات امام میں سے ساروبان کے بغیر اونٹوں پہ لاد کے رکھ دو، وہ خود مجھ تک پہنچ جائے گا. اونٹوں پہ، چونکہ امام کا حکم تھا. حیرت انہیں بھی ہوئی ہوگی، امام کا حکم تھا، اونٹوں پہ لاد کے راستے پہ ڈال کے چھوڑ دیا. بعد میں جب کافی عرصے کے بعد جب حالات بہتر ہوئے، ملنے آئے، تو ہر وہ چیز جو انہوں نے اونٹوں پر روانہ کیا تھا ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے دکھا دیا. یہ تم نے بھیجا ہے، یہ تمہارے طرف سے آیا، یہ فلاں کی طرف سے آیا، یہ فلاں کی طرف سے آیا. اس لیے کہ جب انسان 100% اللہ کا مطیع ہوتا ہے تو اللہ حیوانوں کو بھی اس کا نوکر بنا دیتا ہے، چرند پرند کو بھی اس کا نوکر بنا دیتا ہے، پتھروں کو بھی اس کا نوکر بنا دیتا ہے. ہر چیز ہو جاتے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں، آثار میں ایک یہ بھی ہے، صلوات علی جب بلند آواز سے اللہم صل کہ امام علیہ السلام ظہور فرمانے کے بعد جب قیام شروع کریں گے تو کوئی دشمن امام کا چٹان کے اندر، نیچے غار میں نہیں، پہاڑ پھٹ گیا ہو، وہ اندر چھپ گیا ہو، دوبارہ بند ہوا ہو، یعنی امام کے حملے سے خود کو بچانے کے لیے وہ پتھر آواز دے گی، اے حجت خدا میرے اندر تیرا دشمن چھپا ہوا ہے. بابا وہ جمادات ہے، پتھر ہے، گویا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، صحیح ہے. جمادات ہوتے ہوئے اگر وہ حجت خدا کی نصرت میں بول سکتا ہے تو یہ حیوان بھی نصرت خدا کی ہے نا حمایت میں مال جو انہیں روانہ کیا ہے وہاں تک پہنچا سکتا ہے. دین کی حفاظت. اور مصر میں بھی وہاں امام کا گورنر موجود تھا، والی. بصرے میں، قم میں، آذربائیجان میں، اہواز میں، مکے میں، مدینے میں علمی رابطہ بھی جاری، فکر اہل بیت بھی. اور اس زمانے میں ایسا گن مچا ہوا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے. غالیوں کی تو بھرمار اس زمانے. وہ امام علیہ السلام کو، امام علی نقی کو خدا کہنے والے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے.
پھر امام ان پر یہی خطوط ان پر لعنتیں بھیج کر اظہار بیزاری کر کے تبرہ کر کے یہ دشمن ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ کافر ہیں، میں ان سے بری الذمہ ہوں، یہ سارا یہ آج کے جو جتنے بھی نصیری ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو یہ خطوط امام علیہ السلام کی دکھانا چاہیے۔ بہار الانوار جلد نمبر 50 میں چیزیں بری پڑی ہیں۔ ایک ایسے محاذ سے، چونکہ یہ ہوتا ہے گھر کا دشمن، ایک مرتبہ تو آپ نے مثلا کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، ایک اندر خود کو شیعہ کہے اور یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے، یہ ہوتا ہے گھر کا دشمن، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے خطرناک محاذ سے بھی امام علیہ السلام کا مقابلہ تھا، اس کے باوجود بھی ایسے شاگردوں کی تربیت کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ایسے شاگرد کہ جن کا نام سن کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، 150 سے زیادہ شاگرد، ایک سے ایک، اور اتنی قیمتی احادیث ان کی موجود ہیں کہ ایک سرمایہ ہے ہمارے لیے، علی بن مہزیار جیسے، اور جو آپ تہران میں جا کے زیارت کرتے ہیں شاہ عبد العظیم حسنی، یہ انہی امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہے، فقیہ ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، مفسر کبیر، ایک شاگرد کی یہ مثال موجود ہے۔ تو دشمن کبھی انہوں نے آرام سے بیٹھنا نہیں تھا، کبھی ایک مرتبہ چھاپا مارنا، ہاں رات کی تاریکی میں جاسوسوں کی غلط خبروں پر جا کے دیکھو، رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئے، اور دربار میں متوکل شراب میں مست ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 12,000 کنیز ہیں، بعض نے لکھا 4,000، یار 1,000 بھی ہوں، اور محلات کا میں نے وہ لکھ کے نہیں لایا، میں آپ کو بتا دیتا کتنے محلات ہیں، درجنوں کے حساب سے، ایک محل کی تعمیر کے لیے کئی ملین بیت المال خرچ ہوا ہے۔ اس زمانے میں جہاں سیدانیاں تڑپ رہی تھی، ترس رہی تھی پردے کے لیے، رشتے کے لیے، چادر کے لیے، روٹی کے لیے، آل رسول روٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے، اگر کسی کا نام علی ہو تحت بھی کر دو اس کو، ایک محل کے لیے کئی ملین بیت المال درہم و دینار خرچ ہو۔ عجیب حالات اس میں تاریخ میں ہے متوکل کے زمانے کے۔ رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام کو اٹھا گیا، شراب کی مستی میں فوراً شراب پیش کیا، ہاں پی لو۔ عجیب ہے، مولانا نے فرمایا میرا خون، میرا گوشت، میرا جسم، میری سوچ، میری فکر ان چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا نہیں پینا؟ ہاں تو شعر سنا۔ کہ مجھے اشعار بھی یاد نہیں ہے، نہیں شعر سنانا پڑے۔ وہ مشہور مارکہ آرا کلام امام علیہ السلام نے سنایا، اور میں وہ آخر میں وہی سنانا چاہتا ہوں، صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ بہت سبق آموز ہے، اگر مجلس ایصال ثواب پڑھنی ہو تو یہ شعر پڑھ کے مجلس پڑھنا چاہیے۔ ہم صرف امام کے تذکرے میں ان اشعار کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی مجلس ایصال ثواب پڑھانی ہو تو اس آقا سے کہیں کہ یہ اشعار امام حدیث دربار متوکل میں جو پڑھی ہے وہ شعر پڑھو مجلس ایصال ثواب، مکمل مجلس ایصال ثواب وہ ہے۔ فرمایا باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما تنفعهم القلل۔ باتا یبیتو کہتے ہیں رات گزارنا، قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں میں، اگر پہاڑ کو تراش کے کراس کر کے اندر گھر بنائیں، باہر ہزاروں سیکورٹی بھی بٹھا دیں، جتنا بھی اپنی حفاظت کریں، اللہ کے فیصلے سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما تنفعهم القلل۔ نہ ان پہاڑوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، نہ وہ غار انہیں بچا سکے، نہ وہ سیکورٹی انہیں بچا سکے، کسی چیز نے۔ ہاں وَاسْتَنْزِلُوا بَعْدَ مِنْ مَعَاقِلِهِمْ فَأُسْكِنُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا۔ ہاں رہتے کہاں تھے اور اتارے کہاں گئے؟ لا الہ۔ محل دیکھیں، آپ ایران جائیے گا، شاہ محل، شاہران کے محل دیکھیں اور نیچے قبر کو دیکھیں، اور یہ وصیت نمبر ریفرنس دے رہا ہوں، وصیت نمبر 31 نہج البلاغہ، وصیت امام علی مارکہ آرا ہے، جس صرف ایک وصیت کی شرح موٹی 2 جلدیں میرے پاس فارسی میں، ایک وصیت کی نہج البلاغہ کی نہیں، صرف ایک مکتوب کی شرح موٹی 2 جلدوں میں، اس میں ہے کہ مولا
امام حسن سے وصیت میں فرماتے ہیں کہ فانظر فی ما فعلوا وامن تقلوا، دیکھو ارد گرد کے لوگوں کو، رہتے کہاں تھے، گئے کہاں، این حلوا ونزلوا، مکان کہاں تھا، وہ قبر کہاں ہے، فانک تجدهم حلوا فی الاحبہ وانتقلوا الی دیار الغربہ، ہزاروں رشتہ داروں کے درمیان رہتے تھے، ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ حدیث اور ان اشعار میں بھی وہی لب و لہجہ ہے۔ ناداہم صارخ من بعد ما دفنوا، محلات سے موت کے یلغار نے انہیں نکال دیا، اور کنج تاریکی میں، قبر کی تاریکی میں، جیسا دعائے ابو حمزہ السمالی میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں نا، آپ کی لخروج روحی، آپ کی لضیق لحدی، آپ کی لظلمت قبری، آپ کی لسوال منکر و نکیری، کس حال پہ میں سوچ کے رہوں، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ناداہم، پکارا، صارخون، پکارنے والے نے، من بعد ما دفنوا، آغوش خاک میں جانے کے بعد، این الاسرت والتیجان والحلل، اسورت والتیجان والحلل، کہاں ہیں وہ تمہارے سونے کے زیور، کہاں ہیں سونے کے کنگن، کہاں سونے کے سامان، کہاں ہیں سونے کے برتن، سونے کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا، کرسیاں سونے کی، ایک جشن میں 4000 سونے کی کرسیاں لگائی ہیں متوکل نے، جشن کا چونکہ ذکر نہیں کروں بعد میں بتاؤں کس قسم کا جشن تھا، وہ اپنے بیٹے کی کسی خوشی میں 4000 سونے کی کرسیاں لگوا دی۔ یہ صرف کنگن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ کہیں گے ہاں اب بولو کہاں گئے ہو، کدھر گئے ہو، کیوں نہیں بولتے، این الوجوہ التی کانت منعمتا، وہ چہرے جو حشاش بشاش تھے، نعمتوں سے مالا مال تھے، من دونہا تضرب الاسطار والکلل، وہ چہروں پر ابھی پردہ پڑا ہے خاک کا، وہ چہرے جب یعنی قیمتی پردوں کے پیچھے ہوا کرتے تھے، ابھی خاک کا پردہ پڑا ہے۔ فاصبح القبر عنہم حین سائلہم، تو جب قبر سے پوچھا گیا یہ بادشاہ، یہ امیر، یہ وڈیرا، یہ چودھری، یہ فلاں فلاں، یہ کدھر گئے، قبر نے بولنا شروع کیا، تلک الوجوہ علیہ الدود تنتقل، اب ان سے پوچھتے ہو تو وہ میرے مہمان ہیں، ابھی ان کو کھانے کے لیے سانپ آپس میں لڑ رہے ہیں، بچھو بچھو کو کاٹ رہا ہے، کیڑے کیڑے کو کاٹ رہا ہے، تقتلو یعنی میت کو کھا کے جب کم پڑ گیا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگے، یہ قبر پکارے گی، نیچے سے آواز دے گی، ہاں قطال ما اکلوا دہرا وما شربوا، کھاتے رہے پیتے رہے، حرام، کرپشن، چغلخوری، یہ سارا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے، اتنا کہ اب انہیں کھانا شروع کیا ہے زمین نے، اور انہیں کیڑوں نے کھانا شروع کیا ہے، انہیں سانپوں نے کھانا شروع کیا ہے۔ خدا کبھی ایک مرتبہ کلپ بھی آئی تھی، قبر سے نیچے سے کیڑے نکل رہے تھے، اسی پنجاب ہی کی کسی گاؤں سے، میں نے فوراً بند کر دیا، یہ چیزیں دیکھا نہیں جاتا ہے، اس کلپ کو ڈیلیٹ کر کے میں نے اپنے صابری کے ضمیر کو دوبارہ ملامت کرنا شروع کیا، اے صابری تو اس تصویر کو نہیں دیکھ سکتے ہو، حالانکہ کسی اور کی ہے، خود اپنا بھی تو سوچو، انسان نے خود نے بھی تو وہاں جانا ہے، کیا حال ہوگا انسان کا، کیا حشر ہوگا، ہاں۔ فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الطُّولِ وَطَالَمَا كَثُرَ الْأَمْوَالُ وَادَّخَرُوا، مال جمع کرتے رہے، فَخَلَّفُوهَا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَارْتَحَلُوا، بعد میں جس کو یہ مال کس کو دے کے گئے ہیں، دشمنوں کو، اور چلے گئے۔ آپ میں سے سچ بتا، جتنی آپ کی پراپرٹی ہے دنیا سے جاتے ہوئے، دشمن کو دیں گے یا دوست کو؟ جزاکم اللہ خیر، یہ ہے برکت مجلس سننے کی۔ قرآن نے کہا ان من اولادکم واموالکم عدو لکم، ہاں دشمنوں کو، یہ تعبیر قرآنی ہے، دشمن کو چھوڑ کے جائیں گے۔ ہو وطالما شیدوا دورا لتحسنہم، پہاڑ کے اندر اس زمانے میں بناتے تھے، آج کل تو لوہا اور کس سے، سیمنٹ سے بناتے ہیں، تحسنہم تاکہ زلزلے سے محفوظ بلڈنگیں نہیں ہوتی ہیں، زلزلے سے محفوظ، سیلاب سے محفوظ، حملے سے محفوظ بلڈنگ بناتے ہیں۔ ففارقوا الدور والاہلین وانتقلوا، ہاں لیکن نہ وہ بلڈنگ بچ گیا، نہ بلڈنگ نے اس کو بچایا، نہ اس میں وہ زندہ رہ سکے، کوئی چیز ان کی حفاظت نہیں کر سکی، جہاں جانا تھا ان سب کو اس علاقے سے جانا پڑا۔ جب یہ اشعار پڑھے کوہرام بپا ہو گئے، کہا شراب کو جمع،
شراب کی بوتلیں، دسترخوان شراب کو سمیٹ لیا کرو، اور رو بھی رہے ہیں ساتھ میں اور اشعار بھی سن رہے ہیں۔ شاید ایک الہی حکمت تھی امام علیہ السلام کی کہ اس طرح ایک انقلاب برپا کریں، اور یہی ہے چراغ ہدایت، ایک ظالم کو رلائے، جھنجھوڑے۔ عام آدمی کو تو ہر کوئی نصیحت کر سکتا ہے، یعنی فرعون نے وقت کو نصیحت کرے، اور کم از کم ایک وقت کے لیے صحیح دسترخوان شراب سے اسے دور کرے، کتنا اجر عظیم ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ حالت ان کی برقرار نہیں رہتی، وہی عیاشی اور وہی اپنے مختلف حالات پہ۔ جب امام علیہ السلام رکاوٹ بن جاتے تو دوبارہ کوئی دشمن اپنے سامنے کسی اپنے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو۔ سامرہ میں خدا الحمدللہ آپ سب نے زیارت کی ہے، اور جو متمنی ہے سب کو خدا نصیب فرمائے ہر امام کی زیارت۔ حجت خدا ہے، نور الہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مدینے کا سوچیں اور سامرہ کا سوچیں، کہاں کا پیدا ہوا، کہاں کا نور وجود، کہاں ان کا تخلیق ہوا ہے، اور تربت اطہار کہاں بنی ہے۔ یہ خود انسان کو، ہم کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ آج آپ پرسہ دیں، آئیے ہم سب مل کے، یا زہرا تیرے خون کے ٹکڑے قطرے کہاں کہاں نظر آتے ہیں، سامرہ سے لے کے مدینے تک، کربلا سے لے کے کوفے تک، کاظمین سے لے کے خراسان تک۔ یا زہرا یہ تیرا خون کا اثر ہے، یہ تیرے دودھ کا اثر ہے، آئیے پرسہ دیں۔ یا رسول اللہ یہ تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں جو سامرہ میں کبھی نظر آتے ہیں، جو کاظمین میں کبھی نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ کربلا سے لے کے بقیع تک تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہم آج پرسہ دینے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انسان آخری حالت میں جب جانکنی کی حالت ہوتی ہے، انسان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ عزیز و اقارب ان کے ارد گرد حاضر ہوں، بھائی بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، بچے ہوں، سب پر نظر ڈالتا ہے، اور بیمار پوچھ لیتا ہے کہ کر کے، اور بیمار سے بھی ان کے حالت پوچھی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے ارے عزیزوں کوئی غربت ہو سکتی ہے کہ رشتہ دار سارے مدینے میں ہوں، اور امام علیہ السلام اپنی آخری سفر کی تیاری کر رہے ہوں، نہ بھائی سرانے پہ حاضر ہوں، نہ اولاد سرانے پہ حاضر ہوں، اور نہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں وہ اتنے دور۔ اس سے بڑھ کر اور غربت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ جام شہادت کا نوش کرنا خود امام کے لیے فخر ہے، خود وہ اپنے لیے کمال سمجھتے تھے، لیکن ہم مصیبت ہمارے لیے ہے کہ ہمارے سر سے دشمن امام کا سایہ ہم سے چھین رہا ہوتا ہے۔ یہ داغ ہمارے لیے ہے، یہ مجلس ہمارے لیے ہے، یہ پرسہ ہمارے لیے ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے بابا کا جنازہ 40 سال کے عمر میں اٹھانا پڑا، اور آخری گھر کی طرف امام علیہ السلام کو حوالہ کیا۔ آج ہم پرسہ دیں، اے حجت خدا، اے امام حسن عسکری، آپ نے بابا کا جنازہ اٹھایا اور گھر کے اندر دفنانا، یہ خود ایک مظلومیت ہے۔ تشییع جنازہ دیکھیے، امام علیہ السلام کو، 2 اماموں کو اپنے گھر کے اندر اس میں سامرہ کے اندر دفنایا گیا ہے۔ انہی میں سے یعنی اگر تشییع جنازہ ہو، اگر شہر میں آزادی ہوتی، سب مومنین کو شرکت کی اجازت ہوتی، ہو سکتا قبر اطہر کہیں اور ہو جاتی، لیکن اس گھر کے اندر ہی امام علیہ السلام کو دفنایا۔ شاید لوگوں کو پتہ نہ چلے، شاید شیعوں کا ہجوم نہ ہو، شاید اعتراض کرنے والے نہ ہو۔ میں عرض کروں، اے دشمنوں، تم کس حد تک چھپانے کی کوشش کرو گے؟ آج یہ خوشبو پوری دنیا میں، آج یہ غم پوری دنیا میں، آج ان کا پیغام پوری دنیا میں، آج ان کے خون کے آثار پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے نمایاں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سر سے بابا کا سایہ جب اٹھ گیا تو بابا کو اپنے آخری آرامگاہ کی طرف امام علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ اے امام، آپ خوش نصیب ہیں، یقیناً غسل تو مل گیا ہوگا، یقیناً مولا نے اپنے بابا کو کفن دے کے دفنایا، یقیناً مولا نے اپنے ہاتھوں سے امام کو اپنی آخری آرامگاہ کی طرف لے گیا، لیکن اسے اس داغ، یقیناً داغ ہے، لیکن آئیے باپ کی فراغت کا داغ امام سجاد سے پوچھ لیتے ہیں کہ 11 محرم جب سامان سفر کی تیاری ہو گئی، لٹے ہوئے کاروان کو کربلا سے جب کوچ کرنے کا حکم ملا
تو بابا کے جنازے کے قریب آ کے کہا بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے مجھے غسل نہیں دیا۔ بہت سخت منزل ہے، بہت ہی دردناک منزل ہے کہ حسین جیسا بابا کا لاشا تڑپ رہا ہو اور حضرت سجاد جیسے فرزند ارجمند سامنے دیکھ رہے ہوں، نہ بابا کو جنازے کو اٹھا سکے نہ قبر بنا سکے۔ فرمایا بابا پہلے میری حالت دیکھیے، سر بھی بند ہے اور گردن میں اور ساتھ میں ہاتھ بھی بند ہے، پاؤں میں زنجیریں بھی ہیں، نہ میں آپ کو کفن دے سکا نہ میں آپ کو غسل دے سکا۔ بابا خدا حافظ ہے، یہ کاروان آگے نکلا، لیکن عرض کروں یہ حالت برقرار نہیں رہی۔ جب 13 محرم کی تاریخ آ گئی تو وہی منظر دوبارہ نظر آیا کہ بنی اسد جب شہداء کو دفنانے آ گئے کہ مقاتل نے جو جملہ لکھا ہے اور واقعہ یقیناً لکھا ہے کہ ایک سواری آیا، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو بنی اسد نے کہا ہم ان شہداء کو دفنانا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ان میں اکبر کون ہے، ان میں اصغر کون ہے، ان میں مولا کون ہے، ان میں نوکر کون ہے۔ فرمایا میری مدد کیجئے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کون کون ہیں۔ سب سے پہلے مولا کے جسد ادہن کے قریب گئے، قبر کھودی یا تیار شدہ میسر آ گئی، جسد اطہر سید الشہداء کو اتار کے قبر پر مٹی ڈال کے یہ جملہ بڑا دردناک ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، قبر اطہر پر دست مبارک سے مولا نے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، جزاکم اللہ خیرہ، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر اطہر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ تمام شہداء کو دفنانے کے بعد جب یہ مہمان چلے جانے کی تیاری کی تو بنی اسد نے پوچھا کہ آپ نے سچ بتا، ان شہداء کو یوں پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد ہوا کرتا ہے؟ تو فرمایا میرے زخمی جگر پہ نمک نہ چھڑکنا، ارے میں ہی مظلوم ہوں، میرے نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو شہید کیا گیا، ارے وہ میں مظلوم ہوں، میرے سامنے میرے جوان بھائی کو شہید کیا، میرے ششماہ بھائی نے مچل کے جام شہادت بابا کے ہاتھوں نوش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔